جو حواری ہیں وہ بھلا نہیں کرتے. اس کا مطلب وہ میرٹ پہ بلیو نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ یار کی یاری سے غرض، عیبوں سے کیا. مطلب کوئی اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی یاری سے غرض ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کے عیبوں کے بارے میں اس طرح سوچیں گے تو کل کو ہم وہی کچھ کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ وہ کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ وہم بھی ہوتا ہے کہ نہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ یاری قائم رکھیں گے لیکن دوست کی برائی کو نہیں اپنائیں گے. پر انسان بیسیکلی کانوں کا کچا ہوتا ہے، گلیبل ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کا اثر لینے پہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں ایسے نیورونز ہیں، یعنی نرو سیلز ہیں کثیر تعداد میں، جن کو مرر نیورونز کہتے ہیں، کہ جو دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، وہ نیورونز تک میسج پہنچتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے. یعنی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ بھی اسی پرنسپل پہ بیسڈ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے راستے پیغام جو ہے مرر نیورونز کو پہنچتا ہے. لہذا حواری جو ہیں ان کو یا تو دوستوں میں بدلا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک پروسیس ہے. اگر آپ کو بہت بھلا چاہتے ہیں، آپ دوست ہیں ان کے، اگرچہ وہ آپ کے حواری ہیں اور آپ ان کے دوست ہیں، تو پھر ایک پروسیس الگ موجود ہے جس کے تحت، اور بڑا شاندار پروسیس ہے، وہ بہت مقدس اور روحانی پروسیس ہے کہ اپنے دوستوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسے انٹریکشن میں رکھنا جس سے کہ اچھا پیغام ان تک بھی پہنچے. لیکن جب بندہ خود کمزور ہو تو ایسی ایفرٹ کرنا ذرا. سر کیا دوست جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں آپ کے؟ دوست ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز، تبھی تو وہ آپ کا برا بھلا جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کوئی دوست کوئی پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا اور دوست اس کو کہتا ہے کہ تم پڑھائی پہ توجہ دو، اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم توجہ نہیں دو گے تو میں تمہارے والد کو بتاؤں گا، تو ایسا آپ نے کم ہوتے دیکھا ہوگا. زیادہ تر دوست جو ہیں وہ اپنے دوست کے فادر کو کچھ نہ کچھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انکل بہت اچھا بیٹا ہے، بڑا لائق بیٹا ہے. جی اوکے کی رپورٹ دیتا ہے، تو بڑا نیک ہے، داتا صاحب جانتا ہے کالج تو فاروق ہو کے روز. مطلب کچھ نہ کچھ وہ پازیٹیو رپورٹ دیتے ہیں. جیسے کوئی ایلیبائی چاہیے ہو کہ تم فلاں ٹائم پہ کہاں تھے، تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ تھے، قوالی سن رہے تھے ہم دونوں. یہ نا کہ لوگ جھوٹی جو ہے نا وہ گواہیاں دے دیتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ایک تو چوائس یہ ہے کہ آپ دوستوں میں بدل دیں حواریوں کو، لیکن دوسری چوائس ذرا شروع میں زیادہ پریفریبل اور آسان ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ان دوستوں سے پرہیز کر لیں. یعنی اپنی بیماری سے ریکوری تک، جب آپ کی ریکوری ذرا مضبوط ہو جائے تو پھر آپ ان سے دوبارہ میل جول بڑھا سکتے ہیں. کیا یہ کلیئرٹی آ جاتی ہے؟ کس بات کی کلیئرٹی؟ اسی بات کی کہ میں بیماری سے، کیونکہ کوئی بھی جو خاص طور پہ ایڈکشن کا مریض ہوتا ہے جس میں حواریوں کا بہت رول ہوتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. دیکھیں نا، ایک پہلو ہے نا جس میں دوستوں کے ساتھ معاملات بہت اہم ہو جاتے ہیں، اور یہ 16% انفلوئنس ہے دوستوں کا کہ نتیجہ کیا نکلے گا کسی کے نشہ چھوڑنے کا. لیکن ایک 16% برابر کا جو انفلوئنس ہے منٹور کا بھی تو ہے، یعنی معالج کا بھی تو ہے، جو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ میں وہ اسٹرینگتھ آ چکی ہے یا نہیں آئی. کیا آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا، جنہیں ہم سٹینڈز کہتے ہیں. تو معالج سٹینڈز مقرر کرتا ہے فیملی کے ساتھ مل کے کہ ابھی وہ اسٹرینگتھ آئی ہے کہ نہیں آئی. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات چیت کرتے رہے ہیں پچھلے پروگراموں میں، جس میں ول پاور کا رول بھی 16% ہے، اور جو سکل پاور ہے کہ ہنر مندی کتنی ہے، علم کتنا ہے، اس کا بھی 16% ہے. اور اس کے علاوہ جو پھر انوینٹری بناتے ہیں روزانہ کی، جو پروگرس ہے، جیسے سٹاک ایکسچینج والے اوپر لے کے جاتے ہیں نمبر، نیچے لے کے آتے ہیں، تو یہ جو انوینٹری بنتی ہے جو مریض خود بناتا ہے اپنے معالج کی زیر نگرانی، اس کا بھی 16% رول ہے. پھر بے جان چیزوں کا رول بھی 16% ہے، جس میں کوئی جگہیں ہیں جو کہ
ہیلنگ پلیسز ہوتی ہیں اور کوئی جگہیں ہیں جو کہ بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں، یا کوئی گیجٹس ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی پاپولر ایک اپلیکیشن ہے جسے واٹس ایپ کہتے ہیں. تو اگر واٹس ایپ اتنی کارآمد ہو سکتی ہے کہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا اس نے، تو ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جو نشے سے بحالی کے لیے مانیٹرنگ میں مدد کرتی ہیں، اور وہ آپ کو وقتاً فوقتاً وہاں سے میسیجز آتے ہیں، عین اس ٹائم پہ میسیجز آتے ہیں جس ٹائم پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پہ کس چیز کی، کیونکہ آپ اپنا ڈیٹا اس میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کی یہ کیفیت ہے، آج آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں. جنریٹڈ جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ واقعی آپ کوئی ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ دفعہ دیکھیں آپ، تو پھر وہ اس کی بھرمار ہو جاتی ہے. تو جب آپ ڈیٹا اپنا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی کریونگ ہوتی ہے یا مجھے ایسا ہوتا ہے، تو وہ روز تھوڑا بہت کلکنگ کرنی ہوتی ہے، پورا لکھنا بھی نہیں ہوتا کہ دیکھیں آپ کو آج کریونگ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اے آئی جنریٹڈ آپ کو ایڈوائس آتی ہے کہ آپ یہ کر لیں یا آپ وہ کر لیں، اور پھر واپس فیڈ بیک دیں. تو ایک آپ کا انٹریکشن جو ہے اس ایپلیکیشن کے تحت جو ہوتا ہے وہ بہت کارآمد ہے. تو 6 چیزیں ہیں جن کا ٹوٹل جو انفلوئنس ہے آپ کی ریکوری پہ وہ 96% ہے. اور 4% کیا ہے سر؟ وہ قدرت کے کرشمے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل. صرف 96% شاید کہتے ہیں اللہ دی مرضی. نہیں، پر وہ 4% جو ہے وہ بہت کروشل ہے. وہ 4% جو ہے وہ 96% کے بعد ہے، وہ 96% سے پہلے نہیں ہے. وہ ہمیشہ اونٹ کو پہلے باندھنا ہے پھر توکل کرنا ہے. 96% وہ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. اچھا، جو ہی آپ 96% کام کریں گے، اور اگر آپ نے 96% کام کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ ایسا کر گزریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو پھر آپ ذرا سوچ لیں کہ وہ جو فائنل 4% جو نتیجے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ادھر سے آتی ہیں، پر یہ 96% جو آپ کی ایفرٹس ہیں یہ پہلے کرنے کی ہیں. یہ اس کو آپ یہ جو 16% یہ سب کی، ان کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے، ان کا نمبر ایک جیسا ہے، ان کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے. جیسے معالج جو مینٹور ہے اس کا ویٹیج بھی 16% ہے، لیکن اس کی اہمیت 16% نہیں ہے. بہت زیادہ اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا، ول پاور کا بھی رول 16% ہے، لیکن اس کی اہمیت 16% سے کم ہے. جی. تو اسکل پاورز ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے. یعنی آپ نے نئی زندگی بنانی ہے، آپ نے نئی زندگی جینی ہے، اور آپ نے ایک کامیاب زندگی جینی ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت زندگی جینی ہے. نشہ چھوڑنا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد بندہ بیکار بیٹھا رہے. نشہ چھوڑنے والا تو ہیرا آدمی ہوتا ہے، یعنی تراشا ہوا ہیرا.